بھی فیس بک سے زندگی میں پہلی دفعہ کوئی چیز منگوائی, پہلی یا دوسری دفعہ. میں سفر میں تھا تو مسجد کے خادم کو بول دیا بھائی یہ فیس بک پہ ہم نے ایک چیز کا آرڈر کیا ہے, وہ لے لو اور ان کو پیمنٹ کر دو. پیمنٹ کر دی, یہ چیز لے لی. میں 1 ہفتے بعد سفر سے واپس آئے, انہوں نے ڈبہ سنبھال کے رکھا ہوا, پیکنگ بھی نہیں کھولی مسجد کے خادم نے کہ بھائی امانت ہے مفتی صاحب کی. جب کھولا تو صرف ڈبہ تھا, اس کے اندر کچھ نہیں. یہ صلاحیت ہے, بزنس کے لیے اللہ نے گٹس دیے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ مفتیوں کو بھی ٹوپی کراؤ آپ. اب دوبارہ فون ملا رہے ہیں تو نمبر ہی نہیں ہے, پتہ نہیں کس نے چلا دیا ایڈ. کمپنیوں کے, مشہور کمپنیوں کے نام بھی یوز کر لیتے ہیں. کچھ دن پہلے میں دکان سے پانی خریدنے کے لیے گیا, میں نے کہا ملٹی نیشنل کمپنی کا پانی چاہیے, 2-3 کمپنیوں کے نام لیے, تو انہوں نے کہا یہ لے جائیں, یہ بہت ایماندار لوگ ہیں, ان کی کمپنی ہے. میں نے کہا نہیں مانوں گا, نہیں مانوں. قسمیں بھی اٹھا لے, قرآن پہ بھی ہاتھ رکھ کے بول دینا میں نہیں مانوں. یہاں بہت فراڈ ہے, پھر ٹینشن ہونا شروع ہو جاتی ہے مجھے. تو ابھی میں فراڈ کے واقعات بتاؤں, بڑے حرام خور لوگ ہیں, آپ کو بتاؤں کیا بولوں میں. حرام خور کا لفظ ان کمبختوں کے لیے سستا ہے, ہلکا لفظ. کوئی پتہ نہیں گٹر کے پانی کو گھر کی چھنی سے چھان کے اس میں کوئی کیمیکل ڈال کے وہ بیچ رہا ہو یہ, اور کہہ رہا ہو کہ بالکل صاف پانی ہے. کھانے پینے کی چیزوں میں بالکل لوکل کمپنیوں پہ اعتماد بولو مت کرو, اپنے آپ کو بیڑا غرق مت کرو. اونٹنی کے دودھ کے واقعات سنائے نہیں تھے میں نے آپ کو, کتنی دفعہ سنا چکا ہوں, نئے نئے لوگ بھی آتے ہیں. اونٹنی کا خالص دودھ پینے کے لیے بڑے فائدے ہیں. اونٹنی کا دودھ تو سنت بھی ہے, پیغمبروں نے پیا ہے, بہت جگر کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. تو ہم نے کہا چلو یار خالص چیزوں کا ہم کو ویسے ہی شوق ہے. راستے میں کہیں اونٹنی والے کھڑے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. اب تو میں گزرتے ہوئے لوگوں سے بتا رہا ہوتا ہوں وہ بھی فراڈی ہے, نکلو نکلو یہاں سے, الو بنا رہے ہیں. کئی بار دھوکا ہوا ہے. تو وہ کیا کیا, جلدی سے بس واقعہ سنا کے اصل ٹاپک پہ آ رہا ہوں میں. اب یہ واقعات پھر آ جاتے ہیں درمیان میں تو اچھا ہوتا ہے. تو میں نے وہ کیا کیا, میں نے کہا کہ بھائی یہ میں آپ کو زیادہ پیسے دوں گا, مجھے دودھ خالص چاہیے. انہوں نے کہا یہ بالٹی میں ابھی ابھی نکال کے رکھا ہے. میں نے کہا بالکل اعتماد, بولو نا حج کر کے آیا ہو عمرہ کر کے آیا ہو, بالکل اعتماد. یہاں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. ہوتے ہیں صحیح لوگ بھی ہوتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا سارے فراڈی ہیں, یہ میری نیت ہرگز نہیں ہے. لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا بھائی, ہمیں کیسے پتہ چلے گا. یقیناً اچھے لوگ بھی ہیں, تبھی تو معاشرہ چل رہا ہے, ملک کسی بھی درجے میں چل رہا ہے. لیکن یہ اچھے کو پہچاننا بڑا کم اچھے ہیں, کم لوگ اچھے ہیں, تو پھر اس کو پہچان مشکل ہو جاتی ہے. تو پھر معاملات میں تو پھر سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے نا انسان. تو میں نے کہا کہ بھائی یہ دودھ جو ہے یہ خالص دودھ ہے آپ. اس نے کہا بالکل, قسمیں اٹھانے لگے. میں نے کہا میرے سامنے نکال کے دو. انہوں نے کہا جاؤ تمہارے سامنے یہ اتنا نکالا. میں نے کہا میں آپ کو ڈبل پیسے دے دوں گا دودھ کے, سامنے نکالو. جب ڈبل کی بات کی تو انہوں نے کہا اچھا نکال کے دیتے ہیں. وہ ایک ماسی تھی, ایک اس کا میاں ہوگا یا بھائی ہوگا, ایک اونٹ کے اس طرف دوسری اونٹ کے تھن کے دوسرے جانب, یعنی مرد ادھر کھڑا ہو گیا, عورت جو بیچاری جھگیوں والی عورتیں ہوتی ہیں وہ ایک دوسری طرف. اب دونوں ایک دوسرے کے بالکل قریب آ کر دودھ نکال رہے. میں نے کہا یہ کیا اسرائیل کے کوئی ڈاکومنٹس ہیں اس بالٹی کے اندر, موساد نے خفیہ رکھے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ بالٹی کے اندر ہوں گے تاکہ کسی کو شبہ ہی نہ ہو کہ ڈاکومنٹس اس کے اندر ہیں, یا یہ کوئی اس میں کیا ہے جو اتنا خفیہ. مجھے لگا, میں نے کہا معاملہ کیا ہے خراب. تو میں چلا گیا ان کے قریب. اب عورت کی, خاتون کی وجہ سے تھوڑا آدمی شرماتا بھی ہے جاتے ہوئے, اور یہ جان کر عورت کو رکھا ہوا ہے تاکہ بندہ قریب آگے دیکھنے کی بھی کوشش نہ کرے. تو میں تھوڑا سا قریب گیا تو انہوں نے نا تھن کی ایک دھار میری طرف یوں کر کے فائر مارا اس کو. دیکھو بالکل خالص دودھ. ہمیں یقین آ گیا یار اب اس سے زیادہ کیا آدمی تحقیق کرتا ہے. پھر دوبارہ بالٹی میں لگے. ٹھیک ہے جی, بات ہم لے آئے 3-4 کلو. پہلی دفعہ میں نے زندگی میں اونٹنی کا دودھ پیا تھا, یعنی یہ تجربہ تھا پہلی دفعہ. اس سے پہلے اونٹنی کا دودھ کبھی بھی, پرانا واقعہ ہے.
ہم گھر لے کر آئے, بچوں کو بلایا, آ جاؤ بھائی لائن لگاؤ سارے. ہم بھی بتا سکیں گے بھائی اونٹنی کا دودھ ہم سب نے, بچے تو شو مارتے ہیں نا, تم نے پیا ہے, بچوں کی عادت ہوتی, تم نے نہیں پیا, ہم نے تو پیا ہے. بچوں کا اسی سے بڑا خون بڑھتا ہے, کوئی بھی نیا کام ہو نا بچے شو مارتے ہیں. سب کو پلایا, خود بھی پیٹ بھر بھر کے پیا. اگلے دن اچھا بالکل پتلا, ذائقہ ہی نہیں, جیسے پانی پی رہے ہیں. میں نے کہا یار یہ تو اس سے اچھا تو بکری کا دودھ ہوتا ہے, بالکل پانی. اگلے دن میں مدرسے گیا, میں نے شو ماری, میں نے کہا اتنا دودھ, میں تو 3 گلاس پی گیا. انہوں نے کہا بھائی اونٹنی کا دودھ جس نے نہ پیا وہ 3 گلاس پی کے اس کا پیٹ برداشت نہیں کر سکتا. میں نے کہا ویسے پتلا بھی بہت تھا. تو ہوا یہ, کہانی یہ ہوئی, انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے یہاں پر ایک تھرموس لگایا ہوا ہوتا ہے, پچکاری ٹائپ کا, اس میں پانی ہوتا ہے, یہاں قمیض بغل کے اندر, ادھر سے پائپ نکل رہا ہوتا ہے. جب یہ یوں کرتے ہیں نا, تھن پہ یوں کرتے ہیں, تو ادھر سے پچکاری بالٹی میں, آدھا دودھ اونٹنی دے رہی ہوتی, آدھا یہ خود دے رہے ہوتے ہیں. اور اسی وجہ سے یہ اتنے جھک کے نکال رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو وہم بھی نہ ہو. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوتا, 1 گلاس دودھ جس آدمی نے نہ پیا اس کا پیٹ پہلی دفعہ میں برداشت نہیں کر پاتا. ہم نے دوبارہ اگلے دن چھاپا مارا, ان کو صلواتیں سنائی, انہوں نے کہا ایسا ہی ہوتا ہے. پھر میں نے نہیں پیا. پھر کچھ دن پہلے میرا جانا ہوا, پھر میں نے کہا خالص میرے سامنے نکال کے لاؤ, اللہ کا واسطہ آپ کو میں ڈبل پیسے دوں گا. انہوں نے کہا اچھا, بالٹی لے کر گئے. میں نے کہا پہلے بالٹی دکھاؤ, خالی بالٹی مکہ یوں الٹ کے دکھایا انہوں نے. پھر اتنا لمبا چکر کاٹ کے جا رہے ہیں, درمیان میں 2-3 جھگی آئیں, انہوں نے کہا وہاں سے گھومتے گھومتے پانی ملا دیا. وہ ایسے ملایا کہ وہ جھگی کے پیچھے سے گزرتے ہوئے انہوں نے پہلے سے بالٹی رکھی ہوئی ہے. اچھا اونٹ کو نالے کے پیچھے کھڑا کیا ہوا ہے تاکہ ایک بہانہ ہو کہ نالا ٹاپ کے نہیں جا سکتے, تھوڑا ہمیں یو ٹرن لینا پڑتا ہے. یہ پہلے سے پلاننگ ہے. تو وہ کیا ہوا ہے کہ درمیان میں ہاتھ صاف کر کے بالٹی چینج کی ہے, اس میں پہلے سے پانی موجود تھا, اور پھر جناب دودھ نکالا ہے. خیر پھر خالص بھی ہمیں پینا نصیب ہو گیا. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ ہے, اور یہ جھگیوں والوں کی بات نہیں ہے, یہ اوپر سطح پہ بھی معاملہ, بولو بھائی ایسے ہی چل رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میں جھگیوں والوں کی برائی نہیں کر رہا, ان میں تو پھر بھی کچھ ایماندار ہوتے ہیں. اوپر سطح پہ تو معاملہ بہت ہی بگڑا ہوا ہے.